السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، پاکستان کی قومی اسمبلی میں 2019 میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے اور اس بل کے اہم نکات یہ ہیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے والا مسلمان اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھی انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے، نازیبا الفاظ ان اہم اور معتبر شخصیات کے خلاف ادا کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس بل کے مطابق اس کو 10 سال کی قید ہے اور قانونی کارروائی ایسے انسان کے خلاف کی جائے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اس طرح کا بل ایک ایسے ماحول میں پیش کیا گیا ہے جہاں پر ایک مکتب دوسرے مکتب پہ الزام لگاتا ہے کہ ہمارے معتبر شخصیات کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، اور دوسرا مکتب یہی الزام دوسرے مکتب فکر پہ لگاتا ہے۔ تو یقیناً یہ بظاہر تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اس پر متحد بھی ہونا چاہیے کہ اب قانون کے مطابق کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے مکتب فکر کی معتبر اور عظیم شخصیات کے خلاف بات نہیں کر سکے گا۔ لیکن ناظرین، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سے علماء کرام اس بل کے حق میں بھی ہیں، لیکن بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ اس بل کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسی کیا پیچیدگیاں ہیں، ایسے کیا فائدے ہیں اور ایسے کیا نقصانات اس بل کے ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم علماء کرام سے رائے بھی لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عنایت الرحمن شمسی صاحب۔ اس بل کے حوالے سے انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، تو ان کو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے؟ مزاج اچھے ہیں؟ عنایت بھائی، سب سے پہلے عام الفاظ میں ہمارے ناظرین کو آپ یہ بات بتائیے کہ یہ بل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے سے جب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد خصوصاً یہ شکایتیں مختلف طبقات کو رہی ہیں کہ ان کی مقدس شخصیات، ان کی معتبر شخصیات جن کے ساتھ ان کی عقیدتیں وابستہ ہیں، محبت اور یہ سلسلے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ کہیں تنقید ہوتی ہے، کہیں توہین اور کہیں گستاخی، الزام تراشی اور دشنام ترازی، یہ شکایتیں مختلف طبقات کو رہی ہیں۔ تو پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ باتیں گھر گھر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر اس کے ماحول میں مسلسل کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہی خرابی چلی آ رہی تھی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کو کہیں بریک لگانی چاہیے کہ یہ سلسلہ، کیونکہ پھر سوشل میڈیا سے ہوتے ہوتے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سوشل میڈیا میں جاری بحثیں جو ہے وہ پھر گراؤنڈ تک چلی گئیں، اور پھر لوگ آپس میں لڑ پڑے اور فسادات کئی علاقوں میں اس طرح ہوئے۔ تو ان کی روک تھام کے لیے ایک حلقے کی طرف سے یہ مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے، اس کی کوئی روک تھام ہونی چاہیے قانونی سطح پر، اس پر کوئی قدغن لگانی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ رکے اور لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ تو پاکستان کے قانون کے اندر، آئین پاکستان کے اندر ایک شق 258 الف پہلے سے موجود ہے، جس کے اندر یہ وہی قانون ہے جس کے 295 سی بھی اسی کے ذیل میں اس سے پہلے ایک شق آتی ہے جو انسداد توہین رسالت کا جو مشہور قانون ہے، یہ اسی کی ذیل میں ایک اور آگے جا کے 258 الف ہے۔ اس میں پہلے سے یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے متعلق کوئی گری ہوئی بات، کوئی سخت بات، کوئی الزام تراشی، کوئی گستاخی، کوئی توہین پر مبنی الفاظ ادا کرنے والا وہ 3 سال کی قید اور اس کا مستوجب ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مختلف حلقوں کی طرف سے شکایتیں رہیں، اور اس کی وجہ سے امن و امان کے بھی مسائل پیدا ہوتے رہے۔ تو لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کچھ حلقوں کا کہ یہ 3 سال کی سزا جو ہے یہ ناکافی ہے اس مسئلے کو روکنے کے لیے، تو اس پہ کچھ اضافہ کیا جانا چاہیے۔ تو اس پر یہ قانون بل 2019 کے اندر قومی اسمبلی میں
مولانا عبدالاکبر چترالی جو MNA ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے پیش کیا تھا، اور یہ مختلف مواقع پر اس پہ کوششیں ہوتی رہیں۔ بالآخر گزشتہ دنوں کیا نام ہے یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ تو اس کی اہمیت امن و امان کے پس منظر میں سماجی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تو اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس کی جو سزا مقرر ہے اس سزا کے خوف سے جو لوگ مطلب ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا رک جائیں اور معاشرے میں جو ہے امن و امان کی فضا قائم ہو۔ ٹھیک ہے عنایت بھائی، یہ ساری باتیں تو بہت اچھی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، لیکن ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اس بل کے آنے کے بعد مختلف حلقے جو ہیں وہ اس بل کے خلاف بھی ہیں، تو آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ اس بل کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کسی بھی اس میں معاملے میں دو رائے ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک بندہ ایک رائے پیش کرے تو اس سے کوئی اختلاف ممکن نہ ہو۔ اس معاملے میں بھی دو رائے موجود ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط جو ہے یہ اختلافات ہیں۔ تو جو حلقہ جو ہے ان کا مطالبہ اس بل کے خلاف ہے ان کی باتیں بھی بہرحال سنی جانی چاہیے۔ ان کو جو اعتراضات ہیں، دیکھیں قانون جو ہے وہ اس طرح صرف عددی اکثریت کی بنیاد پر نہیں بنتے اور بنائے بھی نہیں جانے چاہیے۔ قانون ایسا ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یقیناً جو حضرات جو ہے جن کے تحفظات ہیں، اعتراضات جن کو ہیں، ان کو متعلقہ بھی کمیٹی ابھی قومی اسمبلی سے قانون منظور ہوا ہے، اب اس کو آگے سینٹ میں بھی اس کو پیش ہونا ہے، اور پھر صدر مملکت کے پاس بھی قانون نے جانا ہے، وہاں تک مطلب یہ کہ ان کی توثیق کے بعد ہی یہ قانون جو ہے آئین کا حصہ بنے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی کو اس پر ٹھوس اعتراضات ہیں، کوئی تحفظات ہیں علمی سطح پر دلائل کی بنیاد پر، تو ان کو سنا جانا چاہیے، ان کو موقع دیا جانا چاہیے۔ لیکن جو حضرات ان کی طرف سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں تو اس میں میرا خیال میں اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس قانون کے اندر۔ اس میں اہل بیت اطہار پر بھی وہ بھی شامل ہے کہ اہل بیت اطہار کے اوپر اگر کوئی نازیبا الفاظ ان کے متعلق کہتا ہے تو وہ بھی اس قانون کے تحت جو ہے وہ مجرم ہوگا۔ تو بہرحال اس پر اگر کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو اس کا حق ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پر ان کو سنا جانا چاہیے۔ تمام مکاتب فکر کی جو مقدس اور معتبر شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی بات ہی نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سے فرقہ واریت ہی ختم ہو جائے، اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت یہ تو ہوئی ایک مسلمانوں کے اندر کی بات، آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی سطح پر جیسے UN اس میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، عالمی سطح پہ بھی اس طرح کا حضرت کوئی قانون ہونا چاہیے کہ تمام ادیان کی معتبر شخصیات کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی عالمی سطح پہ کی جاتی ہے، معاذ اللہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، معاذ اللہ جس حد تک اور جس سطح تک مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں سکتا کہ عالمی سطح پر یہ قانون ہو کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کی مقدس شخصیات کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے امن باہم یہ بہت ضروری ہے، بقائے باہم کے لیے امن بہت ضروری ہے، اور امن کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کے جذبات، دلی جذبات وہ مجروح نہ کیے جائیں۔ جب یہ سلسلے ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اشتعال پیدا ہوتا ہے، جب اشتعال بڑھتا ہے تو پھر امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مشرکوں کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جن کو اپنے خدا ٹھہراتے ہیں، جن بتوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ انہیں بھی برا مت کہو۔ بالکل، مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ جو بالکل باطل معبود ہے۔ بلکہ اس میں تو قطع کلامی کی معذرت، آپ مجھ سے بہتر حضرت اس پہ تجزیہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر تو ہم نہیں کہیں گے، نان مسلمس کے ساتھ
کتنا تعاون، کتنا حسن ظن کیا گیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. اور بہت سے جو نان مسلم تھے، جو کہ مسلمان نہیں تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ کر انہوں نے دین اسلام قبول کیا ہے. تو مسلمانوں کا تو اگر ہم بات کریں کہ مسلمانوں نے نان مسلم کے ساتھ اپنا کیا رویہ رکھا ہے، تو اس میں تو اصل پوری تصانیف لکھی جا سکتی ہیں. جی بالکل. اس پہ اب دیکھیں نا کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یورپی ممالک کے اندر جوش جو یہود ہیں ان کے متعلق کوئی سخت بات خاص کی کر جا جو سکتی. ہولوکاسٹ ہے اس کے نہیں خلاف کی جا پورے سکتی. یورپ میں، پورے مغرب کے اندر آپ اس کے خلاف وہ بات نہیں کر سکتے. آپ کی نالج میں تو یہ اضافہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے نا، آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتے. جی اس پہ سزا ہے. جی ایسے یہ اب ظاہر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم ہیں، ان کی شخصیت جو ہے وہ اگر کوئی قانون نبی ہے تو بہرحال معتبر ہے. معتبر ہے. اس قانون کا جو ہے وہ احترام کیا جانا چاہیے، ویلکم کیا جانا چاہیے. تو یہ جو قانون ابھی منظور ہوا ہے، میرے خیال میں اس پر بھی مطلب کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قانون ظاہر ہے کہ معذرت کے ایک ساتھ ایک سخت سوال ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس قانون کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، کیا وہ معتبر شخصیات کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. یہ بات ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کو مطلب اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ علمی سطح پر یہ جو معاملات ہیں یہ ایک علمی اختلاف سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس کو اب کتابوں میں ہم اگر کتابوں میں دلائل کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک علمی اختلاف ہے. لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ یہ علمی اختلاف کتابوں اور درسگاہوں سے نکل کر جب یہ مجموع میں جب آ جاتا ہے تو پھر وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اب اختلاف اور ظاہر توہین میں بہت فرق ہے. اختلاف ایک علمی سرگرمی ہے، تنقید بھی ایک حد تک ایک علمی سرگرمی ہے، لیکن تنقیص اور توہین وہ الگ چیز ہے. تنقیص اور توہین کی ظاہر ہے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کوئی بھی گروہ جو ہے کسی کے بھی خلاف. جی، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گروہ جو ہے کہ یہ کہتا ہوگا کہ جی مجھے توہین کی اجازت ہونی چاہیے. اب جن حلقوں کی طرف سے اس قانون پر مطلب جو نقطہ نظر ذرا مختلف ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بھی توہین کی اجازت ہونی چاہیے. اس مسئلے میں ذرا کھل کر بتاؤں کہ ظاہر ہے اہل تشیع کو تھوڑا سا بلیم کر دیا جاتا ہے. تو ان کے معتبر علماء کرام، علامہ حضرات جب اس طرح کی مجلسوں میں اس کے اتحاد بین المسلمین کی مجلسیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ اہل سنت کے علماء اور دینی رہنما وہاں شرکت کرتے ہیں. وہاں سبھی ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی توہین کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ تب خراب ہو جاتا ہے جب دوسرے تیسرے درجے کے ذاکر حضرات ہیں، وہ ذرا خاص دنوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا جوش میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ مجلس گرمانے کے لیے، لیکن وہ بات پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے جب بات سامنے آ جاتی ہے اہل سنت کے سامنے، تو پھر وہ ان کے اندر بھی اشتعال پیدا ہوتا ہے کہ جن شخصیات کے ساتھ وہ ان کی ایمانی لگاؤ ہے اور ایک عقیدت کا ایک رشتہ ہے، ان کو اگر اس طرح سر بازار، اس طرح گرے ہوئے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے تو ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تکلیف کسی کو نہیں دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ عنایت بھائی، آپ اپنا تجزیہ اس بل کے حوالے سے دے رہے تھے. ناظرین دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے اس طرح کی قانون سازی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، اگر ان کی مقدس شخصیات کے خلاف بات نہیں کی جائے گی، اور جو انسان خدا نخواستہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، اس کو روکا جائے گا، تو انشاءاللہ پاکستان میں دین کے فروغ پہ، دین کی نشر و اشاعت پہ بہت بہتری آئے گی اور ایک امن کا ماحول بھی ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.